مسلم آئیڈینٹی ہے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی زبیان آپ اپنا مائک انمیوٹ کر لیں. السلام وعلیکم علیکم السلام رحمۃ اللہ. عمران بھائی، کیا حال ہے؟ جی بردر آپ کا کوشچن. بھائی میرا سوال یہ تھا کہ جہاد کے بغیر ہم خلافت کس طرح قائم کر سکتے ہیں؟ اگر ہم لوگوں کی بیس پہ خلافت کا پلان کرتے ہیں کہ مطلب کہ اکثریت کی بنا پر، تو کیا یہ جمہوریت کا فیکٹر نہیں آ جاتا کہ لوگوں جو اکثریت چاہے گی اس پہ ہم خلافت قائم کریں؟ اور اگر یہ بات ہوتی ہے تو مدینہ ریاست میں بھی جو قحط آیا تھا تو تب لوگوں کا ریاکشن کیا تھا یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن اتنا تو اندازہ ہے کہ آج کی جو عوام ہے وہ اسے مطلب کہ بیئر نہیں کرے گی اور الٹا اس کے خلاف نکل پڑے گی. تو اس حوالے سے ذرا انفارمیشن چاہیے تھی. جزاک اللہ خیر. دو ڈیفرنٹ پوائنٹس آپ نے ذکر کیے ہیں. پہلا جہاد کے حوالے سے ہے. میرا سوال یہ جہاد اگینسٹ ہوم آپ اگر کلیئر کر سکیں. جہاد اگینسٹ ہوم آپ یعنی جی کہہ رہے ہیں کہ جی پلیز کلیئر کر دیں یہ والا پوائنٹ. ہاں جی کون کس کے بالکل، خلاف؟ مطلب کہ جو خلافت چاہتے ہیں وہ ان کے خلاف جو ہمارے حکمران ہیں. صحیح، اوکے جی ٹھیک ہے. میں اب اس کی وضاحت کرتا ہوں. دیکھیں اگر آپ حکمران کو، میں بالکل پہلے لاجک سے بات کرتا ہوں. اگر آپ حکمران کو فرض کریں 4 5 200 200 400 لوگ حکمران کو مار دیں گے تو آپ حکمران کیسے جی بن جائیں گے؟ ایک کوشچن مارک پہلے یہ ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ حکمران کیسے بنیں گے؟ حکمران اس کے بعد فرض کریں صدر صاحب کو ماریں گے تو سینٹ کا چیئرمین بنے گا، اس کو ماریں گے تو ڈپٹی چیئرمین بنے گا. اس کے بعد پھر قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا اور اس میں اگلا صدر چنے گا. اگر آپ وزیر اعظم کو مار دیں گے تو اسپیکر بنے گا، اس کو ماریں گے تو ڈپٹی اسپیکر بنے گا، اس کو ماریں گے تو ری الیکشن ہوگا. اگر آپ آرمی چیف کو ماریں گے تو اس کے بعد وائس چیف جو ہوگا، جو سی جی ایس ہوگا وہ بنے گا. پھر چیف آف جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی بنے گا. پھر اس کے بعد آرمی اپنے لیے نیا چیف چن لے گی. 6 لاکھ فوج ہے اور ان کے پاس کوئی 30 لیفٹنٹ جنرل ہیں، کوئی 200 میجر جنرلز ہیں، 500 بریگیڈیئر ہیں. آپ ماریں گے تو اگلا 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 آئے گا، آپ اور میں تو نہیں آئیں گے. پہلی بات تو یہ ہے، ٹھیک ہے. جی اچھا دوسری بات یہ کہ اگر آپ دیکھیں تو ان کے پاس 7 لاکھ بندوقیں، کوئی جی 2000 ٹینکس، کوئی 400 جی جہاز، کوئی 600 جی ڈرونز ہیں. ان کے پاس بیلسٹک کروز میزائل ہیں، ان کے پاس بیرل بمیں ہیں. جبکہ عام عوام نہتے ہوتی ہے، وہ کچھ نہ کچھ کہیں سے چھوٹی موٹی بندوقیں کچھ چیزیں جمع کر لیں گی. وہ اس قابل نہیں ہے. اس سے پہلے 3 4 ملکوں میں ایسا ہو چکا ہوا ہے، لال مسجد سے لے کر سوات سے لے کر وزیرستان سے لے کر ہم الجزائر میں 1.5 لاکھ لوگ مر چکے ہوئے ہیں. مصر کے اندر جس دن مرسی کی حکومت کو ہٹایا گیا، لوگ سڑک پر آ گئے اور انہوں نے پارلیمنٹ کی طرف گئے. ایک دن کے اندر 5000 لوگوں کو مار دیا گیا. رابعہ کا واقعہ ازبکستان کے اندر اندیجان کے اندر لوگ نکلے تھے، 5000 لوگوں کو ایک دن میں مار دیا گیا. تو ایک تو افیکٹولی بات یہ ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ایگزسٹ کرتی، یا تو ایک بہت بڑا قبیلہ ہے جیسے افغانستان میں دورانی قبیلہ ہے، ٹھیک ہے. اگر وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو وہ افغان گورنمنٹ کنٹرول کر سکتا ہے، تو بالکل کرے. اگر دورانی قبیلہ ٹھیک. اٹھتا ہے کیونکہ وہ 300 سال سے حاکم ہے، ان کے پاس طاقت ہے. شام کے اندر تولاس قبیلہ ہے، وہ اتنا مضبوط ہے کہ حکومت اس کے بغیر بنتی نہیں. اگر وہ الٹ جاتے ہیں تو حکومت گر سکتی ہے. اس طرح پاورفل کوئی ہے، انٹیٹی ہے جو کہ سبڈیو کر سکتی ہے حقیقتاً ایک طاقتور انٹیٹی کو، اس گورنمنٹ کی انٹیٹی کو دبا کے ختم کر سکتی ہے. تو پھر تو اور بات ہے، پھر تو یہی اہل نصرہ ہے جن سے ہمیں نصرہ لینی چاہیے، جن سے ہمیں کہنا چاہیے کہ آپ اس ظالم نظام کو ہٹا کر اسلام قائم کر دیں. انہی کو قائل کرنا چاہیے. جیسے کہ مدینہ کے اندر اوس اور خزرج کے 2 سرداروں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیعت عقبہ ثانیہ میں بیعت دے دی. وہ 2 قبیلے جی مدینہ کے ریڑھ کی ہڈی تھے، ان کے لیفٹ اور رائٹ ایک طرح سے کندھے تھے. انہوں نے اس وقت ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ بادشاہ بنے گا عبداللہ بن ابی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے سے پہلے انہوں نے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کی بادشاہت پر ایگریمنٹ کر لیا تھا. لیکن جب نبی صلی اللہ ٹھیک. علیہ وسلم کو انہوں نے بیعت دی تو انہوں نے عبداللہ بن ابی کو پرے پھینک کر نبی کو تخت پہ بٹھا دیا، اور نبی جب مدینہ پہنچے تو وہ حاکم بن گئے تھے. تو پہلی بات تو یہ کہ اگر یہ طاقت کسی کے پاس ہے تو ٹھیک ہے کر لے، لیکن یہ طاقت عملاً آج اربن سسٹم کے اندر ایگزسٹ نہیں کرتی. اچھا دوسری بات نہیں. یہ ہے کہ ہم جب مکہ میں دیکھتے ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریاست قائم کرنے کی سٹرگل کر رہے تھے، تو درمیان میں ایسے موقع آئے کہ
صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ ہمیں اجازت دے کہ ہم ان کی گردنیں مار دیں. جو مسلمان صحابہ پہ تشدد کر رہے ہیں، ہم ٹھیک ہے کمزور ہیں لیکن کچھ کو تو مار کے مریں گے نا، ایسے تو نہیں مریں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا لم نؤمر بذلک بعد، ہمیں ابھی اس کی اجازت نہیں ہے. یہ ظاہر کرتا ہے کہ ریاست قائم کرنے کے لیے جو ڈسکشن ہوگی، جو سٹرگل ہوگی، اس میں آپ ہتھیار نہیں اٹھاتے. ہاں جہاد الگ فرض ہے اسلام میں، جو کفر کا غلبہ ہو، کافر ہمارے ملک پر قابض ہو جائیں، فزیکل کفر کا غلبہ، فزیکل کفر کا غلبہ. آپ فزیکل. فائٹ کرتے ہیں، کسی خلافت کا ویٹ نہیں کرتے. آپ افغانستان ہے، برما ہے، جہاں پہ بھی فلسطین ہے، وہاں پہ مسلمان جہاد کریں گے. وہ اگر قابل نہیں ہے تو سراؤنڈنگ کی ملٹریز پہ اور کیپیبل لوگوں پہ فرض ہے کہ وہ اس جہاد میں شامل ہو. لیکن جو وہ جہاد ہے جس میں آپ اسلام اگلی قوم تک پہنچاتے ہیں، جو مسلمانوں نے روم فارس پہ حملے کیے، وہ جہاد تب ہوتا ہے جب ریاست ہوگی، کیونکہ اصل مقصد تو ہوتا ہے دارالاسلام کو، اسلامک اسٹیٹ کو پھیلانا، دنیا تک اسلام پہنچانا. جب ادھر اسٹیٹ ہے ہی نہیں تو پھر کیا پھیلائیں گے نا. تو جہاد ایک الگ فریضہ ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن ریاست قائم کرنے کا میتھڈ بہرحال یہ نہیں ہے. اچھا، دوسری بات یہ کہ لوگ جو ہے قحط برداشت کر لیں گے کہ نہیں. میرا سوال یہ کہ اس نظام نے ان کو کیا بلا دیا ہوا ہے کہ آپ کے خیال میں اس نظام میں وہ برداشت کر لیں گے؟ یعنی جب قحط آئے گا تو وہ تو آئے گا نا. اگر سیلاب ہماری زمینیں کھا جاتا ہے اور ساری فصلیں ختم ہو جاتی اور چیزوں، سبزیاں، ٹماٹر، پیاز جو ہے نا 200-250 روپے کلو ہو جائے، تو جو لوگ چیختے ہیں تو چیخ لکھ کے کیا کر لیں گے، کیا کریں گے وہ؟ یعنی ہمارے ذہن میں ایک میرا سوال پوائنٹ یہ ہے جو میں آپ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں. یہ پرسپشن کیوں ہے کہ اسلام آنے کے بعد اس سے برا ہوگا؟ یعنی اس سے زیادہ کیا برا ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ کہ پاکستان کے 50% لوگ پاورٹی لائن سے نیچے ہیں. پاکستان کے اندر ابھی کوئی 50 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، ابھی صرف اس ایک سال کے اندر. اس کووڈ کے اندر ہمارے 2 کروڑ لوگ بے روزگار ہو گئے تھے. اس سے کیا زیادہ ورس کیا ہوگا؟ تو ہم تو اسلام تو جب آپ کے ٹیکس زیرو کر دے گا عام لوگوں کے اوپر، اسلام بجلی، تیل، گیس ایٹ کاسٹ پرووائڈ کرے گا آپ کو، اس کے بل کوارٹر سے بھی کم آ جائیں گے. اسلام آپ کو امپورٹ ڈیوٹی زیرو کر دے گا، آپ کی باہر کی ساری چیز آپ کے لیے سستی ہو جائیں گی. اسلام کرنسی گولڈ سلور پہ کنورٹ کر کے انفلیشن کو زیرو ریٹ پہ لے جائے گا، اور بالکل ڈفرینٹ سورسز سے ریونیو جمع کرے گا. جو وہ سورسز ہیں جو لوگ آپ آج اس نظام میں جو 1 روپے ٹیکس نہیں دے سکتے، وہ بھی اپنا زکوٰۃ، عشر، خراج خود دے رہے ہیں اس وقت نا، وہ ٹیکسز کلیکٹ کرے گا. تو یہ نظام تو برکت ہی دے گا، مشکل نہیں دے گا. باقی بالکل یہ بات درست ہے کہ مشکلیں کسی بھی نظام میں آ سکتی ہیں. یہ اسلامی نظام کا مطلب 100% کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ جو ہے ان کے اوپر بس آسمان سے برسے گا. حالانکہ حدیث میں لکھا ہے کہ برسے گا، لیکن بہرحال مشکلات آتی ہیں، جس طرح صحابہ پہ آئی، بعد میں لوگوں پہ آئی ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ ہم غلط پرسپشن رکھتے ہیں بعض اوقات کہ جناب صحابہ نے ہر کمی کو، ہر چیز کو ڈائریکٹ برداشت کر لیا تھا. ہمیں پتہ ہے کہ جو نبی کی تربیت یافتہ صحابہ تھے، ان کا تو وہ تو ایک بالکل ایک ڈفرینٹ بریڈ کہہ لیں نا، ان کو تو ڈفرینٹ لیول کے لوگ تھے نا، کیونکہ ان کی تربیت بڑی اعلیٰ درجے پہ ہوئی تھی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے ساتھ عرب کا میجورٹی مرتد ہو گیا تھا. یہ وہ لوگ تھے جو بھی 1.5 سال پہلے مسلمان ہوئے تھے، چھوڑ دیا تھا انہوں نے اسلام، اور پھر خالد بن ولید کی تلوار کے ذریعے وہ واپس آئے تھے، ان کو لے کر آیا گیا، اور پھر 1.5 سال پھر وہ آہستہ آہستہ پھر پکے مسلمان بن گئے. تو ہمیں پتہ ہے کہ معراج کے واقعے میں بہت سے مسلمان جو ہے یہ سن کے کہ یہ تو ہو نہیں سکتا، وہ مرتد ہو گئے تھے. تو یہ نہیں ہے کہ اس وقت بھی سب کچھ آئیڈیل تھا، اس وقت بھی مسائل تھے، لیکن جب آپ کے پاس ایک اچھی اسٹرانگ اسٹیٹسمین ہوتے ہیں جو کہ ریاست کو چلانے کی تربیت جانتے ہیں، تو وہ ان ایشوز کو ہینڈل کرتے ہیں. جس طرح آج مسائل کے میں ہم برباد ہو رہے ہیں، اس وقت ان سے بہت اچھی طرح انشاءاللہ ہینڈل ہوں گے. جی جزاک اللہ خیر. جی ثنا اوان، آپ اپنا مائک انمیوٹ کر لیں. ثنا اوان. عروج، آپ اپنا مائک انمیوٹ کر لیں. عروج خان. جی عروج، آپ اویلیبل ہیں تو انمیوٹ کر لیں کائنڈلی، نہیں تو ہم نیکسٹ ون جاتے ہیں. جی خرم ندیم، آپ اپنا مائک انمیوٹ کر لیں. Can I ask question? جی عروج یو کین. اچھا جی بردر، پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جیسے احادیث میں ہم نے سنا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے آنے سے پہلے
ان کے ایک انتظام ایک نظام شروع ہو چکا ہوگا، اس طرح کا سسٹم بننا شروع ہو چکا ہوگا خلافت کے بارے میں، اور وہ آ کے خلافت قائم کریں گے. تو کیا ہم آج کل کے دور کو اس سے کوریلیٹ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں افغانستان میں جیسے ٹیک اوور کر لیا گورنمنٹ کو اور سب کچھ، تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ وہ وہی دور ہے اور اس کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ آپ نے کہا کہ لوگ جو ہیں وہ ڈرتے ہیں اسلام کے نظام سے، تو میرا نہیں خیال کہ اسلام کے نظام سے کوئی ڈرتا ہے، بلکہ ہماری یوتھ اب جتنی باشعور ہو چکی ہے وہ چاہتی ہے کہ چینج آئے اور یہ سسٹم آئے، تاکہ ایٹ لیسٹ یہ ظلم و ستم جو کچھ معاشرے میں غلط ہو رہا ہے ایٹ لیسٹ اس کو سٹاپ لگ جائے. اور آئی تھنک یوتھ اب اس کی طرف بہت زیادہ مطلب رجوع مطلب دیکھ رہی ہے اس کو. جزاک اللہ خیر. میں ایگری کرتا ہوں بالکل. میں اس کی آپ کی دوسری بات کا اس کا سپورٹ کرنے کے لیے میں ایک سادہ سی ایک مثال اور بھی دے دیتا ہوں. دیکھیں ہمارے نا سعودی عرب میں لوگ مختلف پاکستانی جاب کرتے ہیں، بعد میں اپنی فیملیز کو لے کے جاتے ہیں، ان کے بچے بڑے ہوتے ہیں وہاں پہ، ان کی وائف جاتی ہیں، اور جب وہ کبھی پاکستان واپس آتے ہیں تو آپ نے آج تک لٹرلی میں ایک بڑا ایک چیلنج کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، آج تک کسی ایک خاتون کو بھی یہ کمپلینٹ کرتے دیکھا ہے کہ وہاں جا کے نا ہمیں برقع پہننا پڑتا تھا؟ کوئی کمپلینٹ کسی نے کی ہے؟ ٹھیک ہے یہاں آ کے ہو سکتا ہے وہی چادر اوڑھ لیں، ادھر جا کے پھر برقع کرتے ہیں، ادھر آ کے پھر چادر اوڑھ لیتے ہیں، یعنی کنوکشن نہیں بھی ہے. ایک منٹ کے لیے سوچ لیں کہ وہ برقعے سے کنونس نہیں ہے، وہ روٹین میں یہاں پاکستان میں صرف چادر یا دوپٹہ کرتی ہیں لیکن وہاں جا کے برقع پہنتی ہیں. کیا انہوں نے گیلا ہے، کمپلینٹ کیا ہے کہ ایسا کیوں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے جب ہم نہیں چاہتے؟ ایک سنگل وومن نے بھی آپ کے سامنے کبھی کیا ہے؟ میری تو نہیں اپنی کیا. اوکے آپ کی آواز کٹ رہی ہے سر. تو میں جو نقطہ رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، اس بات کو آپ کی بات کو سپورٹ کرنے کے لیے جی جی کہ دیکھیں کہ دیکھیں لوگ نا اسلام سے بالکل نہیں ڈرتے، ان کو اسلام سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ان کو جب صرف چند سزاؤں کے اس کا ڈرا دکھا کر دکھایا جائے اور اس کی اسلام کی برکتیں نہ دکھائی جائے تو وہ کچھ لوگ کے ذہن میں غلط تاثر چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ایک مسکنسیپشن کریٹ ہو جاتی ہے. اور کچھ لوگ جو بالکل نہیں جانتے وہ کہتے ہیں اچھا اسلام آئے گا تو ہاتھ کٹ جائیں گے، اسلام آ جائے گا تو یہ ہو جائے گا، کوڑے لگیں گے، فلاں ہوگا فلاں ہوگا. یا پھر کچھ لوگ جو اسلام نافذ ہی نہیں کر رہے ہیں، اصل میں خواہ وہ سعودی عرب میں ہو یا ایران میں ہو، جو نافذ ہی نہیں کر رہے ہیں، کیپٹلسٹ سسٹم نافذ ہے، اندر سب کفار کا نظام ہے اور چند چیزوں میں رکھا ہوا ہے، تو پھر لوگوں کو نیچرلی گلا بنتا ہے کہ یار یہ آپ ظلم کر رہے ہیں، آپ صرف پردے کے نام پہ اور فلاں کے نام پہ اور داڑھی کے نام پہ مطلب زیادتی کر رہے ہیں، اسلام کے اندر بینیفٹ کوئی نہیں ہمیں دے رہے، اسلام نے جو کچھ ہمیں دیا ہے اور آپ صرف سزائیں دے رہے ہیں. تو نیچرلی پھر لوگ کا جنرل غصہ بنتا ہے کہ وہ اس کے اوپر تھوڑا پروٹیسٹ کریں، احتجاج کریں، اس کے خلاف آواز اٹھائیں. خیر اینی وے میں واپس اس بات پہ آتا ہوں جو مہدی سے متعلق سوال تھا. دیکھیں جو احادیث ہیں وہ اس پہ واضح ہیں کہ جب ایک خلیفہ کے انتقال پر ایک تنازع سا ہوگا کہ فلاں ہوگا کہ فلاں ہوگا، کس کو خلیفہ ہونا چاہیے، امت کس کو بیعت دیتی ہے، ایک خلیفہ کے انتقال پہ تنازع ہوگا، تو اس وقت امام مہدی مدینہ سے مکہ آ جائیں گے اور کچھ لوگ ان کو حکمرانی پہ بٹھا دیں گے، ان کو بیعت دے دیں گے بطور کیپیبل پرسن کی یہ قابل ہیں، یہ اہل ہیں. اس وقت کو پہچانا نہیں ہوگا کہ امام مہدی ہیں، لیکن ان کو بٹھا دیا جائے گا. جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ لفظ یہ انٹرپریٹیشن درست نہیں ہے کہ امام مہدی سے پہلے کی تیاریاں ہو رہی ہوں گی. نہیں، پورا خلافت کا نظام موجود ہوگا، مسلم ورلڈ یونیفائیڈ ہوگا، اسلام نافذ ہو چکا ہوگا، صرف ایک خلیفہ کے انتقال پر اگلے خلیفہ کے چناؤ میں مسئلہ اور ہوگا. اس وقت کوئی کلیش، کوئی تنازع، کوئی کنفلکٹ نکل آیا ہوگا جس کو یعنی امام مہدی کے اپوائنٹمنٹ سے وہ مسئلہ براڈلی حل ہو جائے گا. اس میں بھی ایک ریجن ہے جس کے بارے میں ذکر ہے کہ وہاں سے ایک فوج جائے گی اس کے خلاف اور وہ زمین میں دنس جائے گی. دابت الارض کا واقعہ ہے جس سے بہرحال کنفرم ہو جائے گا کہ یہی امام مہدی اور یہی حق پہ ہیں. ایک تو یہ بات ہے. لیکن جس سے میں آپ کو نقطہ یہ رکھنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت خلافت قائم ہو چکی ہوگی اور یہ خلافت کے بعد کا واقعہ ہے، تو خلافت ہمیں ہی قائم کرنی ہے اور ہمیں کسی امام مہدی کے انتظار میں نہیں بیٹھنا. یہ فیٹلسٹک کنسپٹ کہتے ہیں اس کو، یعنی بس یہ خود ہوگا، ہم کچھ نہیں کر سکتے، بس تھوڑی بہت تیاری کرتے ہیں، باقی تو اللہ نے خود کروانا ہے امام مہدی کے ذریعے، ہماری کیا اوقات، ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے. یہ مینٹلٹی سے ہمیں نکلنا پڑے گا. خلافت ہم نے اپنی کوششوں سے قائم کرنی ہے، قائم اللہ نے کرنی ہے، لیکن ہم نے ایسی کوشش کرنی ہے جیسے کہ یہ ہمیں کرنا
کرنا ہے. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے لیے میں صفوں کو سیدھا کر رہے تھے، جب آپ نے وہ کنویں بند کروا دیے، جگہ چوز کی، پھر ان کو اپنی وہ نوک سے، نیزے کی نوک سے فوجیوں کو سیدھا کیا، ایک لائن میں کھڑا کیا، تو ایسی تیاری کی کہ جیسے لگ رہا تھا کہ اللہ کے نبی کو اللہ پہ کوئی اعتبار ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ. اور جب دعا مانگنی شروع کی تو ایسی دعا مانگی جیسے کہ ان کو اپنی تیاری پہ کوئی اعتبار نہیں ہے. یہ مسلمانوں کا اسباب اختیار کرنے کا طریقہ کار ہے. تو ہم جب خلافت قائم کرنے کی ایفرٹ کریں گے تو ایسے کریں گے جیسے کہ یہ ہم ہی لائیں گے، ہماری ایفرٹ سے آئے گی. اور جب ہم اللہ سے دعا مانگیں گے تو ہم اللہ سے کہیں گے کہ یا اللہ ہم بہت عاجز اور کمزور ہیں، ہماری ساری پلاننگ، ہماری ساری ایفرٹ، ہمارا مال و اسباب خرچ کرنا، ہمارا وقت خرچ کرنا اس سے نہیں ہوگا، یا اللہ صرف تم سے ہوگا. یہ ہمارا مسلمانوں کا طریقہ کار ہے، کیونکہ ہم اللہ پہ ہی توکل کرتے ہیں اور اللہ پر اعتبار کرتے ہیں. اس لیے امام مہدی کے انتظار کا اسپیکٹ جو ہے وہ فیٹلسٹک کنسیپٹ ہے، اور ہمیں اس کو ایوائڈ کرنا چاہیے. باوجود یہ کہ ہم اس کو حدیث میں ہے تو اس کی تصدیق کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس کے انتظار میں نہیں بیٹھنا ہوتا. تو یہ ایک نقطہ ہے. دوسرا جو آخری پوائنٹ ہے اس کا، وہ یہ کہ اصول فقہ کے ذریعے نا ہم اسلام میں احکامات اخذ کرتے ہیں، قرآن و حدیث سے ہم اخذ کرتے ہیں فقہ کے اصولوں کے ذریعے. اور فقہ کے اصولوں میں ایک بڑی انٹرسٹنگ پوائنٹ مینشن ہے کہ جو خبری حدیث ہوتی ہے، یعنی فیوچر پریڈکشن والی حدیث جو ہوتی ہے، اس سے احکامات اخذ نہیں کیے جاتے. یعنی اگر اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ مسلمان روم اور فارس فتح کریں گے، جس طرح خندق کے واقعے میں جب وہ ایک پتھر کو توڑ رہے تھے تو اسے چنگاری نکلی، تو آپ نے کہا مجھے کسرا کے محل دکھائے گئے، مجھے یمن کے محل دکھائے گئے. اب اس کا مطلب ہے یہ محل ہم فتح کریں گے، لیکن صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ لیٹس سی، بیٹھ جاتے ہیں دیکھتے ہیں کب فتح ہوتا ہے. انہوں نے ایفرٹ ایسی ہی کی جیسے کہ وہ احکامات تھے کہ اپنے قریبی لوگوں کو دین کی دعوت دو، اور دعوت اور جزیہ اور دعوت اور خراج، اور جو جزیہ ہے اور وہ اس کے بعد جہاد ہے اس کی بات کی. اس بیس پہ نہیں کہ چونکہ حدیث میں لکھا ہے یہ ایسے ہوگا تو ہم ایسے کرتے ہیں، نہیں، انہوں نے اس بیس پہ کیا کیونکہ اللہ نے فرض کیا ہے کہ آپ نے جہاد اپنے سے قریب والوں سے آگے لے کے جانا ہے، تو انہوں نے اس بیس پہ کیا، اور ہوگا ویسے ہی جیسے کہ حدیث میں درج ہے. لیکن ہم خبری حدیثوں سے احکامات اخذ نہیں کرتے، بلکہ وہ ویسے ہی ہوگا انشاءاللہ جیسے اللہ کے نبی نے بتایا ہے. بس میرا صرف مین آرگومنٹ یہ ہے کہ ہمیں فیٹلسٹک کنسپٹ سے بچنا ہے، انتظار کا اسپیکٹ، یا ہم سے تو نہیں ہوگا، یہ تو ادھر سے ہی ہوگا، ہماری کیا اوقات ہے، اس طرح سے کنسپٹ سے ہمیں بچنا ہے، ہمیں اپنی جدوجہد کرنی ہے. جی عروج، جزاک اللہ خیر. جی خرم بھائی آپ اپنا مائک انمیوٹ کر لیں. ہیلو جی سر، آواز. جی، السلام وعلیکم علیکم. السلام رحمۃ اللہ. جی سر. اچھا عمران بھائی، ایک نا حدیث، بلکہ اس کا کافی حدیث ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے جنرلی کہ آپ نا حکمران کی اطاعت سے پیچھے نہ ہٹیں، حکمران کے ساتھ سے پیچھے نہ ہٹیں، جیسا مرضی حکمران ہونا. تو اس میں نا ابھی جو جنرل کنسیپٹ آتا ہے کہ ڈیموکریٹک سسٹم ہے، اس میں بھی جو وزیر اعظم ہے وہ بھی اسی امیر کی سٹیٹس رکھتا ہے. تو اس کے خلاف بھی جو آپ خروج کہہ لیں یا بغاوت ہے نا، اس کی اجازت نہیں ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ مطلب خیر میں مفتی یا محدث کا لیول تو نہیں ہے، لیکن اس حدیث سے ایسا نہیں لگتا کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حکمران جیسا بھی ہو، نظام جو ہے خلافت کا انٹیکٹ ہو، تو آپ پھر اس حکمران کے خلاف خروج نہ کریں. کائنڈلی ذرا یہ بتا دیجیے گا اس حدیث کے حوالے سے. جزاک اللہ خیر. بہت اچھا سوال ہے یہ والا بھی. دیکھیں، جو یہ احکامات ہیں نا، یہ جو احادیث ہیں جس میں لکھا، یہاں تک لکھا کہ تمہاری پیٹھ پر سرخ کوڑوں کے نشان پڑ جائے تو بھی اطاعت سے ہاتھ مت کھینچنا. اور یہ بھی لکھا ہے کہ تم اپنے امام سے بہت سے اچھے اور برے اعمال دیکھو گے. تو صحابہ نے کہا کہ ہم ان کو تلوار سے سیدھا نہ کر دیں. آپ نے کہا نہیں، جب تک کہ وہ نماز قائم کرے. اور نماز کنایا ہے عربک میں، یعنی اشارہ ہے اسلام کے نظام کی طرف. اچھا، جب آپ اس احادیث کا انالیسس کرتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ ساری احادیث دارالاسلام کے بارے میں ہے، یعنی جب اسلام کا نظام اور خلافت موجود ہو. بلکہ آپ نے اپنے الفاظ میں آخر میں بائی مسٹیک شاید، لیکن آپ نے کہہ بھی دیا کہ جب خلافت ہو. تو ہاں، یہ درست ہے کہ جب خلافت ہو تو پھر امیر اگر کوئی ذاتی حیثیت میں، لا آف دا لینڈ میں نہیں، ذاتی حیثیت میں ظلم کرتا ہے تو آپ اس کی اکاؤنٹیبلٹی ضرور کرتے ہیں لیکن خروج نہیں کر سکتے. تو اس لیے میں پوائنٹ کلیریفائی کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ دونوں الفاظ ڈیفرنٹ ہیں. اکاؤنٹیبلٹی کا مطلب ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر. آپ اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے اس نے غلطی سے کیا، آپ اس کو ایڈوائز کرتے ہیں. اگر آپ 2 دفعہ 3 دفعہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اس نے جان بوجھ کے کیا ہے اور وہ ڈٹائی کے ساتھ کر رہا ہے، تو آپ اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں.
آپ پبلک میں آواز اٹھاتے ہیں، آپ قاضی مطالب کی عدالت میں چاہتے ہیں، یہ خروج نہیں ہے، یہ اس کو سیدھی راہ پر لانے کا حصے کا طریقہ ہے، کیونکہ حدیث ہیں سب سے افضل شہید حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہے، سید الشہداء حمزہ، سب سے افضل شہید حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہے، اور وہ شخص جو ظالم حکمران کو حق بات کرے اور وہ اس کے بدلے میں اس کو قتل کر دے، تو یہ مسلمان کا فرض ہے۔ دوسری حدیث میں ہے افضل الجہاد کلمت الحق کو عند سلطان الجائر، افضل ترین جہاد جائر یعنی ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ تو یہ خروج نہیں ہے، یہ کلمہ حق کہنا ہے، یہ امر بالمعروف و نہی المنکر ہے۔ تو جب اسلام کا نظام قائم ہو تو آپ حکمران نے یہ غلطی کی، میں خلیفہ نہیں مانتا، حکمران نے وہ غلط کام کیا، میں خلیفہ نہیں مانتا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ ایک حکمران کو حکمران رہے گا، وہ اسلام نافذ کر، جب تک اسلامک سسٹم موجود ہے، خلافت موجود ہے، تو اس کی ذاتی ظلم و زیادتی پر آپ اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کہتے کہ وہ خلیفہ نہیں رہا، ہم خلافت نہیں مانتے، ہم ڈنڈا و تلوار اٹھا کر یا ہم گن اٹھا کر حکم خلیفہ کی سے بغاوت کرتے ہیں۔ لیکن حدیث میں یہ بھی منشن ہے کہ اگر اسلامک سسٹم ہو تو اس میں لکھا ہے کہ جب تک کہ وہ نماز قائم کرے، اور یہ نماز کنایا ہے اسلامی نظام کی طرف، یعنی اگر وہ اسلامی نظام قائم نہ کرے تو پھر تلوار کی نوک سے بھی آپ سیدھا کر سکتے ہیں، پھر آپ خروج بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ہے ریکوائرمنٹ فار خروج کہ جب وہ اسلام کا نظام قائم نہ کرے، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی ایک چیز میں کمی کوتاہی ہو جائے، کمی کوتاہی کی بات نہیں ہو رہی، جب وہ عدالتوں میں کامن لا نافذ کرے، جب وہ کورٹس کے اندر کامن لا یعنی انگریز کا قانون نافذ کرے، جب وہ رولنگ سسٹم کے اندر ڈیموکریسی لے کر آ جائے، جب وہ سوشل سسٹم کے اندر لبرلزم لے کر آ جائے، جب وہ فحاشی کی اجازت دے دے، وہ سود کی اجازت دے دے، وہ کفار کے ساتھ اوپن الائنس بنا لے اور دوسرے مسلمانوں کے خلاف، یہ ہے وہ کل کفر، اس کا مطلب ہے نظام کفر کا ہو گیا۔ آئین کے اندر وہ اسلام قرآن و سنت کو بنیاد کے طور پہ ہٹا دے، اس کیس میں آپ کو تلوار سے سیدھا کرنا چاہیے، اور یہ مسلم ہسٹری میں ایک دفعہ ہوا جب ہمیں کرنا چاہیے تھا لیکن ہم نے نہیں کیا، اور وہ ہے جب مصطفیٰ کمال نے خلافت کو ایبولش کر کے سیکولر کنسٹیٹیوشن نافذ کیا، اس وقت اس بندے کو گولی سے مار دینا چاہیے تھا، جو ہم نے نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، اس سے پچھلے حکمرانوں کی اکاؤنٹیبلٹی آپ کر سکتے تھے لیکن آپ ان کے خلاف خروج نہیں کر سکتے تھے، یہ ہے دارالاسلام کا۔ لیکن جب دارالکفر کی بات کرتے ہیں، دارالکفر کہتے ہیں جب آپ اسلام کا نظام ختم ہو جائے، جو آج صورتحال ہے اس میں ان حکمرانوں کی نہ کوئی اطاعت ہے، نہ یہ اولو الامر ہیں، نہ یہ امام ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان کی اطاعت ویسے بھی ایگزسٹ نہیں کرتی، ان کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے نہ بطور حاکم یہ ایگزسٹ نہیں کرتے، اس لیے ان کی اکاؤنٹیبلٹی کرنا، ان کی خروج کرنا کسی چیز میں مسئلہ نہیں ہے، ایز لانگ ایز اگر آپ اس کو متبادل قائم کر سکتے ہیں تو ادروائز خروج کا کوئی پوائنٹ نہیں بنتا نا، کیونکہ اگر آپ کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے، آپ کے پاس طاقت ہی نہیں ہے، تو آپ اصل میں فتنے کے علاوہ کیا کریٹ کر رہے ہیں کہ آپ اپنے لوگوں کے خلاف لڑ کر ان کو مارے اور وہ آپ کو مارے، تو اس سے تو مسلمان مریں گے، تو اس کا فائدہ نہیں ہے۔ پھر اس کا طریقہ کار وہی ہے جس طرح مکہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوجہد کر کے مدینہ میں ریاست قائم کی تھی، اسی پیٹرن کو آپ فالو کریں گے، پھر خروج کا کوئی نقطہ نہیں بنتا۔ تو یہ ساری ڈسکشن اصل میں صرف خلافت کے اندر کی ہے، خلافت کے بعد کی نہیں ہے، وہ خلافت کے اندر کی ڈسکشن۔ جی کرم بھائی جزاک اللہ خیر۔ جی آیت آپ اپنا مائک انمیوٹ کر لیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر ایک کمیونٹی بنائے انسان، ٹھیک ہے، اور اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نہج پہ مطلب بچوں کو تیار کیا جائے اور سب کچھ، اور ایسا ماڈل پیش کیا جائے ماڈیول کے، اور ود نائس اسٹریٹجیز، تو سر آپ کو نہیں لگتا کہ وہ کامیاب ہوگا، لوگ اٹریکٹیو ہو کے، اور اسی کمیونٹی کو بندہ ڈفرینٹ سٹیز میں اسٹیبلش کر پائے؟ جی جزاک اللہ خیر۔ اگر میں بڑا بلنٹ ہو کے اور شاید ارریسپیکٹو آف کہ آپ کیا سوچ رہی ہوں گی میں کہوں کہ نہیں، تو یہی اصل میں اس کا درست جواب ہے۔ میں اس کی وجہ بتا دیتا ہوں آپ کے سامنے، میں کیوں یہ جی بات سر، کر رہا ہوں، آپ اس آپ سے نے اختلاف پہلے کر بھی کی سکتی ہیں۔ تھی۔ جی 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 کیونکہ دیکھیں اسلام جو ہے ایک انٹرنیشنل آرڈر کا نام ہے، اسلام کوئی ذاتی حیثیت میں فیملی کے اندر بھی نافذ نہیں ہو سکتا۔ بہت سے لوگ ہمیں کہتے ہیں نا آپ اپنے 6 فٹ کے اوپر خلافت قائم کر دیں، میں سے کہتا ہوں میں اپنی باڈی کے اندر اکنامک سسٹم کون سا نافذ کروں؟
میں اپنی باڈی کے اندر فارن پالیسی کون سی نافذ کر دوں، میں اپنا جسٹس سسٹم کون سا نافذ کر دوں، میں اپنے گھر کے بچوں کی، میں اپنے ایکچوئل، میرے 4 بیٹیاں ہیں اور بڑی بیٹی نے بھی او لیول کیا ہے، اور میں اس کی تربیت انشور نہیں کر پا رہا، کیونکہ میں اس کو ہر کنسپٹ دینے کی کوشش کر رہا ہوں، میں ہر جگہ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن میں اس کو اسکول نہ بھیجوں کیا کروں؟ میں اس کو ٹی وی بند کر دوں، میں موبائل بند کر دوں، میں اس کی کتابیں بند کروا دوں، میں کیا کروں؟ ہر چیز کے اندر ہیڈونزم کا کنسپٹ ہے، لبرلزم کا کنسپٹ ہے، ہر چیز کے اندر موجود ہے، میں باہر بل بورڈ موجود ہیں، باہر میگزینز ہیں، آرٹیکلز ہیں، اس کے دوست ہیں، میں کیا کروں اس کے ساتھ؟ میں اسے کون سے پنجرے بند کر دوں کہ اس کو کفر کے آئیڈیاز، افکار اس تک نہ پہنچیں اور وہ اس سے پولوٹ نہ ہو، کرپٹ نہ ہو، اس کے احساسات، اس کے افکار نہ بدلیں کفر کے مطابق، اور وہ صرف اسلامک آئیڈیالوجی سے ہی انسپائرڈ ہو؟ یہ میں کیسے انشور کر لوں؟ مجھے کوئی یہ طریقہ بتا دے کہ ہم ایک ایسی کمیونٹی جس میں ٹی وی ہمارا اپنا ہو، ریڈیو ہمارا اپنا ہو، انٹرنیٹ ہمارا اپنا ہو، یا تو میں جنگلوں میں چلا جاؤں، کسی وادی میں چلا جاؤں جہاں دنیا سے کٹ کے، پس پھر ہم دنیا سے کوئی تعلق نہ رکھیں، نہ کسی انسان سے تعلق رکھیں، اور ہم ایک مصنوعی، جس طرح امیزون کے اندر بعض ایسی کمیونٹی ہیں جنہوں نے اپنا بنایا ہوا ہے، ننگے پھرتے ہیں اور اپنی دنیا بسائی ہوئی ہے، اپنے خیالات کے مطابق چلتے ہیں، جو کسی انسان سے رابطہ نہیں کرتے، غاروں میں رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب ہم اس نظام میں رہیں گے، اس نظام میں ہم مائکرو مینج ہو رہے ہیں، ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے، میں بڑا بالکل جینوین بات آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو جی مجھے اندازہ بھی نہیں ہے کہ کس لیول پہ، کہ وہ جو کارٹونز ہم اپنے بچوں کو دکھاتے ہیں اس کے اندر بھی آئیڈیاز ہیں، جو ہمارے ایون جو جملے ہیں نا، یہ جو پیپسی کہتے ہیں دل مانگے مور، یہ بھی لبرل آئیڈیا سے نکلا ہے، کہ لائف ہیڈونزم کے آئیڈیا سے نکلا ہے، کہ لائف کا مقصد مزے کرنا ہے۔ یہ جو بالکل ہم ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، جس کو ہم لاپرواہی سے محسوس بھی نہیں کرتے کہ اس کے اندر کیا ہے، وہ بھی کفری آئیڈیا سے انسپائرڈ ہے، کیونکہ 150 صدی گزر گئے ہیں، ویسٹ پوری دنیا میں غالب ہے، تمام بکس، تمام افکار، تمام چیزوں کے اندر یہ آئیڈیاز موجود ہیں۔ سو اس لیے یہ ایکچولی پاسبل نہیں ہے کہ جب تک آپ کا اپنا آرڈر نہ ہو، آپ ہر چیز کو کنٹرول کر سکیں۔ آپ ایک لمیٹڈ لیول پہ آف کورس کر سکتے ہیں، اور یہی ہم نے منیمم کرنا ہوتا ہے، کیونکہ بطور پیرنٹس ہماری ذمہ داری ہے، بطور بردر میری ذمہ داری ہے کہ اپنے گھروں بہنوں کا خیال کروں، بطور فادر میری ذمہ داری ہے، بطور انسان ذمہ داری ہے کہ میں جس حد تک ہو سکے اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤں۔ تو میں اس نظام کے اندر ٹوٹی پوٹی کوشش ضرور کرتا ہوں، تاکہ میں جس حد تک اپنے آپ کو بچا سکوں اور اپنے گھر والوں کو بچا سکوں، اپنے دوستوں کو بچا سکوں، دعوت دیتا ہوں، اب پھر خود کرپٹ ہو جاتا ہوں، پھر اپنے آپ کو ٹھیک کرتا ہوں، پھر کرپٹ ہو جاتا ہوں۔ یہ نظام مجھے صاف ہونے نہیں دیتا، ہر جگہ میرے ارد گرد یہی گن موجود ہے۔ میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کو انشور نہیں کر سکتا، میں اوروں کو کیسے انشور کروں؟ اسلامک سسٹم جب ہوگا نا، یہاں پہ آپ کرپٹ ہونا چاہیں گے اور آپ کو نظام اسلام کی طرف لے کے جائے گا۔ آپ فجر نہیں پڑھنا چاہیں گے اور نظام ہی فجر سے آپ کو سب کو اٹھوا دے گا۔ سکول بھی 6 بجے کھل رہے ہوں گے، 6:30 بجے کھل رہے ہوں گے، 7 بجے کھل رہے ہوں گے، اور جو ہے مغرب کے بعد ٹی وی بھی بند ہوگا، ٹرین بھی خود رک جائے گی جب نماز کا ٹائم آئے گا، جب ہر چیز خود ہی ایسی ٹیون ہوگی کہ آپ چاہیں نہ چاہیں آپ دین پہ ہی چلیں گے۔ آپ کو بچپن سے جب اسکولوں میں اصول الفقہ اور قرآن اور عربک پڑھا دی جائے گی، آپ کو کون کرپٹ کر پائے گا؟ آپ جب چیزوں کو خود دیکھیں گے، ہر طرف تقویٰ ہوگا، ہر طرف اسلام ہوگا، ہر طرف جہاد کا جذبہ ہوگا، آپ چاہیں نہ چاہیں آپ خود ہی چلیں گے اس نظام کے مطابق۔ یہ سسٹمیٹک افیکٹ ہوتا ہے۔ تو اس لیے چھوٹی چھوٹی کمیونٹی بنانا، جس کا اپنا کوئی اکنامک سسٹم ہوگا، جوڈیشل سسٹم ہوگا، بجلی کہاں سے لائیں گے؟ آپ اپنا ڈیم بنائیں گے، اس بجلی کے اندر جو ٹیکس دے رہے ہیں اس کو ہم کیسے بچیں؟ ہم یعنی میں آئی کین گو فار ان لینتھ، میں جا سکتا ہوں اس آرگومنٹ کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہ یہ پاسبل نہیں ہے۔ دوسرا ہے کہ آپ اپنا ڈیفینس کیسے کریں گے؟ اپنی آرمی بلڈ کریں گے، کیونکہ آپ نظام تو آپ کو کہے گا کہ آپ اپنی ویسٹ کے اندر ہمارے پیرنٹس کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ہوم سکولنگ کریں، وہ ہوم سکولنگ بند کروا رہے ہیں اس وقت کہ آپ ہوم سکولنگ کیوں کرا رہے ہیں؟ نہیں، ان کو فرنچ افکار ہی پڑھنے ہیں، آپ کے مسلم افکار نہیں چاہیے، ہمیں فرنچ افکار چاہیے۔ وہ یہ بھی نہیں الاؤ کرنا چاہتے، وہ بچوں کو فورس کرتے ہیں کہ وہ ایسے کپڑے پہنے، وہ بچوں کو فورس کرتے ہیں اسپورٹس کا یونیفارم انہوں نے انٹینشنلی ایسا رکھا ہے کہ وہ سیکشولائز کر دیا ہوا ہے، کیونکہ وہ الاؤ ہی نہیں کرنا چاہتے کہ آپ کر سکیں۔ آپ سوشل پریشر فیل کرتے ہیں، آپ اگر اس نظام کے مطابق نہ چلیں، آپ اپنے آپ کو آکورڈ فیل کرتے ہیں۔ یہ تو بہت کم اتنے اسٹرانگ آئیڈیولوجیکل لوگ ہوں گے جو ساری دنیا کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بھی کچھ احکامات کے ساتھ ڈٹ جائیں، ورنہ یہ نظام آپ کو پش کرے گا۔ تو آپ عام میسج سے ایکسپیکٹ یہ نہیں کر سکتے ایکچولی۔ سر ایکچولی اس کمیونٹی میں بھی تو سیم ویژن والے لوگ ہوں گے نا؟ نہیں، میں وہی بات میں اس کو ایک آرگومنٹ کے طور پہ نہیں آگے لے جانا چاہ رہا، لیکن میں دیکھیں آپ اپنی بجلی کیسے بنائیں گے، اپنا نیٹ کیسے لائیں گے، آپ اپنی سر نہیں یونیورسٹی نہیں، الگ سے کیسے بجلی بنائیں گے؟ وغیرہ اور یہ
آن لائن مطلب یہ سب تو ہم ابھی جنریٹ نہیں کر سکتے، ظاہر ہے. نہیں ویسے مطلب ایک چھوٹے لیول پہ انسان جو مطلب کسی کا مائنڈ ٹریگر کرنا ہو ان پازیٹیو وے، تو اس لحاظ سے کہہ رہے ہیں دیکھیں ہمارے جماعت کامیاب ہو اسلامی کے جائے گا. دوستوں نے سوچا تھا، جماعت اسلامی کے دوستوں نے سوچا تھا کہ قرطبہ سٹی بنائیں گے، نہیں بنا سکے وہ. آپ میں جو جس یونٹ کی آپ بات کر رہی ہیں وہ یونٹ اصل میں آپ کے پاس خاندان کا یونٹ ہے، جس کے اندر آپ اب اچھی تربیت کے ذریعے کچھ خاص چیکس اینڈ بیلنس کے ذریعے کر سکتے ہیں، اور لوگوں پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسٹیٹ صرف اتھارٹی کے بغیر قائم نہیں ہوتا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جس کے لیے قرآن کافی نہیں اس کے لیے سلطان ہے. تو اب اگر آپ ایک کمیونٹی بنائیں گے، اس کمیونٹی میں ایسے لوگ، ہر بندہ 100% آپ کی سوچ سے متفق نہیں ہوگا. ایک اتھارٹی تو ہونی چاہیے جو انشور کرے کہ ہر کوئی اس کو ابائڈ کرے. آپ ایڈمن رول کمیونٹی کے اتنے ٹائٹ کیسے بنا سکتے ہیں کہ لوگ کی پرسنل لائف کو بھی آپ گورن کریں؟ یہ تو نہ بیرے ٹاؤن کر سکتا ہے، نہ ڈی ایچ اے کر سکتا ہے. آپ اپنی چھوٹی کمیونٹی بنا دیں. آپ اس طرح کے رولز آپ بنائیں گے تو اسٹیٹ آپ کو نہیں چھوڑے گی اس طرح کی چیزوں کے لیے. دیکھیں ہم کہیں نہ کہیں اس مسکنسیپشن میں ہیں کہ یہ نظام جو ہے وہ ہمیں اپنی مرضی کرنے دے گا. یہ نظام جب دیکھے گا کہ آپ لوگ کو انسپائر کر کے اس کی پورے اسلام کی طرف لا رہے ہیں، نظام آپ کو کرش کر دے گا. یہ نظام سادہ معصوم لوگوں کا سر نہیں ہے، اس کا یہ مطلب ہے انتہائی ہم چوری چالاک. چوری بھی کچھ نہیں کر سکتے. چوری چوری گھر کے لیول پہ کر سکتے ہیں، اور یہی وہ کیونکہ نظام بہت زیادہ انٹرفیئرنس نہیں کرتا کہ وہ اپنے آپ کو نا اینٹی اسلام کے طور پہ پوز نہیں کرنا چاہتا. وہ ہے اینٹی اسلام لیکن وہ اپنے آپ کو پوز نہیں کرنا چاہتا، اس لیے وہ ایک لمیٹڈ لیول پہ لمیٹڈ ایفرٹس کو وہ بہت زیادہ آبسٹرکٹ نہیں کرتا ڈائریکٹلی، تاکہ وہ نظر نہ آئے کہ وہ اسلام کا دشمن نظام ہے، وہ شو نہیں کرنا چاہتا. اس لیے لمیٹڈ لیول پہ آپ اپنی ایفرٹس خاندان کے لیول پہ، دوستوں کے لیول پہ کچھ کر سکتے ہیں. میں صرف کہہ رہا ہوں کہ یہ فیوچر کا ماڈل ہے نہیں کمیونٹی بنانا، یہ آپشن ہے نہیں، اور نہ اس سے پوری اسٹیٹ انسپائر ہو سکتی ہے جنرلی اسپیکنگ. جی ٹھیک ہو گیا سر، جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. سر ابھی آپ نے ایک اور چیز کہی تھی عمران خان کے بارے میں. سر لگتا نہیں ہے کہ کوئی، سر مجھے تھوڑا سا بس یہ کلیئر کر دیں کہ جیسے امریکنز ہیں نون لیگ کے پیچھے، ہم ایسا مانتے ہیں، تو سر ان کے پیچھے کوئی ہے کیسے سمجھ نہیں آ رہا، اور یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ نہ یہ کہتے ہیں ہمیں پیسے کا لالچ ہے. جزاک اللہ خیر. دیکھیں میرا خیال میں اب تو کافی حد تک چیزیں کھل گئی ہیں. ایک وقت تھا جب بہت سے لوگ ان کے فریب میں آئے ہوئے تھے. اب تو میجورٹی آہستہ آہستہ اس آئیڈیا کو سمجھ ہی رہی ہے کہ یار یہ سب ایک ہیں. وہ کہتے ہیں نا سب ایک سے ہیں، یہ رانجھا بھی اور انشا بھی، فرہاد بھی جو ایک نہر سی کوت کہلایا ہے، سب مایا ہے. تو دیکھیں اگر آپ نا ایک منٹ تقریر کو چھوڑ دیں اور باتوں کو چھوڑ دیں. آپ ایک منٹ سوچیں کہ آپ نے عمران خان کی تقریر کوئی نہیں سنی ہوئی، اور اس کی سٹیٹ میں آپ کھڑے ہیں اور اس کی سٹیٹ کیا کر رہی ہے، اس سے آپ بتائیں کہ پچھلے 18 سال میں کشمیر بک نہیں سکا، اور اس ایرا میں کشمیر چلا گیا انڈیا کے پاس امریکنز کے تھرو. امریکنز نے اور پاکستان نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. باجوہ عمران خان کے ڈیو نے اس کو ہونے دیا، اور انہوں نے صرف آدھے گھنٹہ میں کھڑا کر کے اقوام متحدہ کی تقریروں کے علاوہ کچھ نہیں کیا. اس سے پہلے جب بھی انہوں نے کشمیر پہ کوئی سٹیپ لیا، ہم نے وار کی ہے ایکچولی. اینڈ دس واز دا مین ہو سے کیا جنگ کر لوں میں؟ تو اگر جنگ نہیں کرنی، کل لاہور پہ حملہ ہو جائے گا تو آپ کہیں گے کیا جنگ کر لوں؟ کل وہ کراچی پہ حملہ کریں گے، آپ کہیں گے کیا جنگ کر لوں؟ نیوکلیر وار ہو سکتی ہے، کیا کروں میں؟ نہیں کرتا. تو پھر وہ اس طرح قبضہ کرنے لگیں گے. کیا آئی ایم ایف کا لون ہم نے نہیں لیا؟ کیا ایف اے ٹی ایف کے سارے نکات جس کا مقصد تھا کہ ساری کشمیر جہادی سٹرکچر ختم کرنا تھا، وہ انہوں نے اچیو نہیں کیا؟ امریکہ کا اس ریجن میں کیا انٹرسٹ ہے؟ امریکہ اس ریجن میں انٹرسٹ یہ ہے افغان ایگزٹ پلان، جو کہ 2013-14 سے وہ کر رہے تھے لیکن ان سے ہو نہیں رہا تھا. ان کو فیس سیونگ کے ساتھ نکلنا چاہتے کیونکہ ان کا ٹارگٹ بدل گیا تھا. ان کا ٹارگٹ ہے کہ اب چائنا آگے نکل رہا ہے، ہمیں چائنا پہ فوکس کرنا ہے، ہم فضول میں افغانستان کے اندر پس سٹک ہو گئے ہیں. ان کا وہ افغانستان سے نکلنا چاہ رہے تھے. کس نے کر کے دیا ان کو یہ پورا پلان؟ عمران خان نے کر کے دیا، جنرل فیض نے کر کے دیا ان کو. اب باتیں چھوڑ دیں، ایکشنز دیکھیں. جو امریکن چاہتے تھے افغانستان سے ایگزٹ پلان، سر آپ کس کی نے کر کے آواز دیا؟ بریک ہو رہی ہے، بہت سمجھ نہیں آ رہی. اوکے میں جی آیت کلیئر ہے. آئی تھنک آپ کے اینڈ پہ کوئی پرابلم ہے. صحیح. تو اوکے. اگر اب میں پالیسی لیول کی بات کروں، امریکن چاہتے تھے افغانستان سے 2013-14 سے ایگزٹ کر رہے تھے. آخر میں انہوں نے 16 آنورڈ یہ کام پاکستان کے حوالے کر دی کہ آپ ہمیں کر کے دیں. پاکستان نے اپنے جہادیوں کے اوپر اپنے لوگ بٹا کر مذاکرات میں دوحہ بھجوا دیے، اور وہ ان کا نائب امیر بنا کر ان کو دوحہ بھجوا دیا، اور سب کچھ کروا کے دے دیا. پاکستان نے کر کے دیا. کس کے انڈر؟ خان باجوہ کے انڈر دیا. ان کے بندوں کو نکال کے پاکستانی ہوٹلوں میں ٹھہرا کے ان کو بچا کے لے کر آئے یہ لوگ.
کس نے کیے؟ خان باجوہ نے کیے. کشمیر کس نے بیچا؟ خان باجوہ نے کیے. IMF دوبارہ کیسے آیا؟ خان باجوہ نے کر کے دیے سب کچھ. تو اگر آپ پالیسی کی بات کرتے ہیں تو مجھے بتائیں کون سی پالیسی بدلی ہے؟ وہی پالیسی ہیں. تو باقی صرف یہ کہ خان صاحب کی ایکٹنگ ذرا زیادہ اچھی ہے. اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ نواز شریف تھوڑی مناسب ایکٹنگ کر لیتا ہے. شہباز شریف بہت گھٹیا ایکٹنگ کرتا ہے, صاف نظر آ جاتا ہے کہ بندہ جھوٹا فریبی قسم کا ہے. پھر اس کے بعد شاہ محمود قریشی بھی بہت گھٹیا ایکٹنگ کرتا ہے, وہ بہت بناوٹی باتیں کرتا ہے. خان صاحب ذرا جب باتیں کرتے ہیں تو ایسے اس کو یہ ایکٹنگ میں یہ کمال حاصل ہے کہ وہ ذرا شاہ رخ خان سلمان خان کے قریب ہے. آپ کو لگے گا کہ یار بندہ بے لوس قسم کا بندہ ہے, اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ کچھ کرے. تو اس کی آواز میں ذرا درد اچھا ہے. نواز شریف بھی جب جلسوں میں تقریر کرتا ہے نا اس کی آواز برا جاتی ہے تو اس کے اندر بھی ہلکا پھلکا درد آ جاتا ہے, لیکن پاکستانی لوگ جان گئے اس کو. صرف فرق یہ پڑا ہے وہ 97 میں بڑی اچھی تقریر کرتا تھا, لیکن اب لوگوں کو اس کی فراڈ پتہ ہے تو وہ ذرا چل گئے, وہ اب اس کا لوگ اس کو سنتے نہیں ہیں. خان صاحب کا بھی تھوڑا سا بھی کچھ لوگوں کے اوپر ان کی باتیں سن کے ان کو لگتا ہے کہ بہت ہی عظیم لیڈر پاکستان کو ملا ہے جناح کے بعد. تو لوگ پہچان گئے بہت حد تک, کیونکہ تقریریں پرانی ہو گئی ہیں, اس کے پاس کچھ نیا نہیں رہا, ہر دن یو ٹرن مارتا ہے. تو اب تھوڑا سا یہ ہے کہ اس کا اثر کم ہو گیا. جی جزاک اللہ خیر. جی تو جزاک اللہ خیرن سے. جی جی امتی آپ اپنا مائک انمیوٹ کر لی. جی السلام علیکم, آواز آ رہی ہے میری؟ جی وعلیکم السلام. جی آ رہی ہے, جی آ رہی ہے. کنٹینیو کریں. سر مجھے یہ کوشچن کرنا تھا کہ لوگ مطلب خلافت چاہتے ہیں, جینوئنلی چاہتے ہیں زیادہ تر جو مسلمان ہیں, لیکن اگر کوئی گروپ اس کے لیے کام کر رہا ہے تو وہ اپنا ٹرسٹ کیسے بلڈ کرے گا؟ کیونکہ پھر وہ یہ بولتے ہیں یہ مطلب طرح طرح کے الزام لگاتے ہیں. تو مطلب ٹرسٹ کیسے بلڈ کیا جائے کہ لوگ بھروسہ بھی کریں؟ آپ کی بات کٹ گئی لیکن سوال پہنچ گیا ہے. میں سوال کا پہلے جواب دیتا ہوں. دیکھیں یہ ایک جینوین ایشو ہے. امت کو اس نام سے یا اسلام کے نام سے بہت زیادہ دفعہ دھوکہ دیا گیا ہے. امت نے اپنے بیٹے قربان کیے ہیں جہادوں میں, اور آخر میں پوری کی پورے جہاد کے خاتمے پر آخر میں کمپرومائزز کر کے, ڈیلز کر کے, کچھ لوگ کچھ دو کر کے آخر میں کچھ حاصل نہیں کیا گیا. تو ہمیں نظر آتا ہے, یا پھر کم از کم اسلامی نظام قائم نہیں کیا گیا جس کا وعدہ کیا گیا ہے. اگر کبھی اکا دکا کیس میں کامیابی مل بھی گئی ہے تو اس کو ہم نے فروٹفل لیول پہ اس کو یعنی اس کا فروٹ ہم نے ریپ نہیں کیا اس کا. تو امت ایک جینوئن لیول پہ ان ساری چیزوں کو ڈاؤٹ کرتی ہے. اسلام سے بے پناہ محبت کے باوجود, خلافت سے بے پناہ محبت کے باوجود, خلافت کے ساتھ ان کی انتہائی حسین یادیں وابستہ ہیں. they are yearn for خلافہ, they have a nostalgic attachment and they understand the obligation of this خلافہ to certain extent. لیکن اس کے باوجود وہ ایک ڈاؤٹ ان کا رہتا ہے کہ یار ہم ضائع نہ ہو جائیں. اچھا, اب اس کا دیکھیں, میں ایک بڑا اگین ایک تلخ سا لیکن بالکل بلنٹ ایک بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, آپ کسی بھی شخص کی گارنٹی نہیں لے سکتے کہ وہ کل نہیں بدلے گا. ٹھیک ہے, ایک اصولی میں بات کر رہا ہوں. ابھی میں نہیں کہہ رہا کہ کون صحیح کون غلط ہے, لیکن میں آپ کو ایک اصولی بات یہ کروں, کسی شخص کا فیوچر کی گارنٹی آپ نہیں لے سکتے کہ وہ کل اسلام پہ رہے گا بھی کہ نہیں, کہ مرتد ہو جائے گا. مثال کے طور پہ ابن رشد ہیں جن کی فقہ مذاہب العربہ ہے, جو کہ عرب چاروں فقہ کے ایک طرح سے امام ہیں, جس نے چاروں فقہ کے اوپر کمبائن لکھا ہے. آخر میں گریک فلسفی سے متاثر ہو کر وہ ملحد ہو گئے تھے, یعنی وہ دین دہریے ہو گئے تھے. اب اگر ایک اتنا بڑا اسکالر بھی بعد میں غلط ہو سکتا ہے. ساری زندگی ایک دین کے لیے کام کرنے کے بعد, اسلام کو ڈیفینڈ کرنے کے بعد, مرزا غلام احمد قادیانی جو تھے وہ عیسائیوں کے ساتھ مناظرے کرتے تھے اور آخر میں وہ قادیانی ہو گئے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک فرد کی آپ الٹیمیٹ گارنٹی بہرحال آپ نہیں لے سکتے. اب آپ پھر کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کیسے ایشور کریں کہ یہ جماعت, یہ گروہ, یہ چیز, یہ جو ہے ہمیں دھوکہ نہیں دے گا؟ آپ کو دیکھیں, جماعت کے اندر 2-3 چیزیں دیکھنی چاہیے کسی بھی جماعت میں, اور آپ کو یہ کرائٹیریا لوگوں کو سکھانا چاہیے تاکہ لوگ اس بنیاد پر چیزوں کو چیک کریں. اور وہ یہ کہ نمبر 1, آپ صرف شخصی قیادتوں کو کبھی نہیں فالو کریں گے کہ یار فلاں شخص بڑا قابل ہے تو میں اس کے پیچھے چلتا ہوں, یہ شخص اچھی تقریر کرتا ہے میں اس کے پیچھے چلتا ہوں, اس شخص کی بات میں جذبہ, ولولہ اور جوش نظر آتا ہے, یہ بندہ جب بولتا ہے تو اس کے منہ سے جاگ نکلتی ہے, اس کی باتوں میں درد ہے. آپ اس پہ کبھی نہیں جائیں گے. آپ کی بنیاد ایک فکر ہونی چاہیے کہ یہ
کیا پریزنٹ کر رہا ہے، کس تفصیل میں جا رہا ہے، کتنا پریکٹیکلی جانتا ہے، کتنا علم رکھتے ہیں، یہ جماعت یا آرگنائزیشن کے پاس کیا پریپریشن ہے، کیا سٹرکچر ہے، کیا نظام ہے. ٹھیک ہے، یہ پہلا ہے کہ وہ آپ ایک کال کی طرف جائیں گے، آئیڈیا کی طرف جائیں گے، نہ کہ فرد کی طرف. کیونکہ ہم آج بھی امت کی میجورٹی یہی کر رہی ہے، وہ کسی ایک ایسے لیڈر کی تلاش میں ہے، مسیحا کی تلاش میں ہے جو ان کو اس منجدار سے نکال لے. ان کی تھنکنگ یہی ہے کہ ان کو ایک اسٹرانگ پاورفل بندہ چاہیے، وہ کسی سپرمین کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ امت کی مسٹیک ہے. تو امت کو اپنے یہ بتانا ہے کہ آپ دیکھیں کال پہ جائیں. کال جب ہوگی نا، تو اگر وہ بندہ کل 50 سال بعد ہی بدلے گا نا، تو آپ کے پاس وہ کال ہے اور آپ کال کو آگے لے کے جائیں گے. وہ کال کو جو سنسیئر لوگ اس کو آگے کیری کر رہے ہیں ان کی طرف چلے جائیں اور چھوڑ دیں اس بندے کو. تو دیکھیں ہمارے جو جہادی دوست ہیں، جو جہاد پہ بلیو کرتے ہیں، جہاد کو صحیح سمجھتے ہیں، اگر ان کو لگتا ہے کہ فلاں جہادی لیڈر جو ہے ہمارا ایجنسیز نے پکڑ لیا، فلاں جہادی لیڈر مارا گیا، تو ان کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ ایک دم وہ ٹھیک ہے، ایک بندے کے جانے سے جو جھٹکا لگتا ہے وہ الگ اپنی جگہ پہ لگتا ہے، لیکن باقی لوگ اس کال کو، اسی تھاٹ کو، اسی آئیڈیا کو آگے لے کے کیری کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ تھاٹ پہ جا رہے ہیں، نہ کہ وہ ایک ان کو کوئی اسامہ بن لادن پسند ہے. یہ ایشو نہیں ہے ان کا، ان کو اس تھاٹ کے ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. اس لیے اسلامی جمہوری جماعتیں ہیں، اگر ان کا فلاں لیڈر نہیں تو فلاں لیڈر ہو جائے گا. اگر کوئی بندہ اس تھاٹ سے ہٹے گا تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے. تو اس لیے جو خلافت کی بات کرے گا اس کے ساتھ مجھے جانا ہے، جو اس طرح سے خلافت لفظ سے مجھے دھوکہ نہیں کرنا، مجھے پوری خلافت کا مفہوم پتا ہو اور میں اس کے پیچھے جاؤں گا. دوسری چیز جو آپ کو دیکھنی ہے وہ یہ کہ ان کی ہسٹری ہونی چاہیے. اگر وہ پچھلے 50 سال سے 30 سال سے 20 سال سے جب سے دعوت لے کے چل رہے ہیں انہوں نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا، تو یہ گڈ انڈیکیشن ہے کہ یہ برے وقت میں، سخت وقت میں، جب کریک ڈاؤن ہوتا ہے، جب سختیاں ہوتی ہیں، اس وقت یہ کمپرومائز نہیں کرتے. تو اس کا مطلب ہے انشاءاللہ تعالی آگے بھی نہیں کریں گے. یہ ایک دوسرا معیار ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تیسرا جو آپ کا کرائٹیریا ہو سکتا ہے جو کہ لوگوں کو آپ کو سمجھانا چاہیے وہ یہ کہ ان کا منہج ایسا ہو جو اسلام سے نکلا ہو اور جس سے عملاً وہ آپ سمجھتے ہو کہ اس سے خلافت قائم ہو جائے گی، جو شرع سے ایکسٹریکٹڈ ہو. تو منزل، منہج، اس کے اوپر آپ اس کے پیچھے چلیں گے، نہ کہ اس شخص کے پیچھے. اور دوسرا ان کے پاس تیاری ہو، نظام قائم کرنے کی کیپیسٹی رکھتے ہوں، اور ایک ہسٹری ہو جس میں انہوں نے مشکل اور اچھے اور برے دونوں وقت میں کمپرومائز نہ کیا. ہم جانتے ہیں ہمارے پاس ایسی جہادی جماعتیں تھیں جو کہ کشمیر جہاد کی ٹھیکیدار تھیں، بعد میں وہ جمہوری جماعتیں بن گئی، بعد میں فلاحی ادارے بنا دی انہوں نے، اور وہ جماعت کہیں تتر بتر ہو گئی. تو جب پہلا جھٹکا آیا تو انہوں نے کمپرومائز کرنا شروع کر دیا. ہمارے پاس جمہوری جماعتیں تھیں جنہوں نے کمپرومائز پہ کمپرومائز کر کے وہ آج کچھ اور بن گیا ان سے. تو وداؤٹ نیمنگ اینی ون، میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو تھاٹ کے ساتھ جڑے رہنا ہے. جی جزاک اللہ خیر. جی شیخ حیان آپ اپنا مائک انمیوٹ کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے کہ اصل میں جو خلافت کا جو کانسیپٹ ہے ہمارا، یہ ہم جیسے آپ نے پہلے بتایا کہ ہم پروگرام میں نہیں بتا سکتے، ٹی وی میں نہیں بتا سکتے. اگر ہم کنٹینیوسلی دکھا دیں ٹی وی میں تو 10 دن میں بدل سکتا ہے. جیسے ہم کو معلوم ہے کہ پاکستان میں اس وقت ڈیبٹ کا مسئلہ ہے، بہت سارے مسئلے ہیں، تو کبھی بھی پولیٹیکل چینج ہو سکتا ہے. مگر اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مطلب جو پارٹی چینج ہوتی ہے ایک پارٹی سے دوسری پارٹی، اس کو شاید نظام بدلنا کہتے ہیں. کیوں نہ ہم یہ کنسیپٹ اتنا عام کر دیں کہ بینر لگا دے سڑکوں پہ، مطلب ہر جگہ پہ، کہ خلافت کچھ چیز ہے. کہ مطلب جو خلافت کا کنسیپٹ ہے ہر گھر تک پہنچے، کہ اگر کچھ پاکستان میں کل کچھ ہو جائے، مطلب پولیٹیکل چینج ہو جائے، حکومت ادھر ہو جائے، تو اس وقت دماغ میں صرف لوگوں کے یہی ہونا چاہیے کہ صرف خلافت لانی ہے. کیا ہم اس کے لیے کام نہیں کر سکتے؟ جی جزاک اللہ خیر. اچھا دیکھیں، یہ بھی اچھا نقطہ ہے کہ اس کے لیے ایک پبلک اویئرنیس اس لیول پہ آئے کہ لوگ ایک ڈیمانڈ بن جائے اور لوگ کے پاس ایک ریزنیبل کلیئرٹی ہو اور ان کو معلوم ہو، اور وہ خلافت کی طرف، جس طرح ٹی وی اگر ہمیں اسپیس نہیں دیتا تو ہم ادر مین یوز کریں. آج کل تو الحمدللہ پاکستان کے تقریباً تمام نوجوان 60 70 80% سوشل میڈیا پہ موجود ہے، تو وہاں پہ ہمیں کون روکتا ہے کہ ہم اس بات کو آگے نہ لے کے جائیں؟ تو ہم اس کو بھی ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں، اور یہ بالکل درست ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے. تو یہ فورمز میرے خیال میں جو ہمارے سارے دوست یہ ماشاءاللہ جس طرح سے ارینج کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں، اللہ ان کو اجر دے اس چیز کا.
یہ اسی طرف ہی ایک آواز ہے کہ آپ لوگ کے ذریعے سوشل میڈیا سے ہو یا وہ بینر سے ہو، یا آپ مساجد میں جائیں اور یا آپ بازاروں میں جائیں اور یونین سے بات کریں اور پروفیسروں سے بات کریں اور اس بات کو آگے لے کے جائیں. کیونکہ اگر ہمیں ٹی وی چینل، ویسے بھی آج کل ٹی وی چینلز اتنے انڈرمائن اور اتنے ڈسکریڈیٹڈ ہو گئے ہیں کہ لوگ ان کی بات کو ویسے بھی وہ ویلیو نہیں دیتے آج. اس سے سوشل میڈیا زیادہ طاقتور ہو چکا ہے اور اس میں بھی قدغنیں لگ رہی ہیں، لمٹس لگ رہی ہیں، اکاؤنٹس بین ہو رہے ہیں اور مختلف راستوں سے وہ ہمارا راستہ تنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اسی طرح بینرز کو بھی آپ جس دن بینر لگائیں گے آپ دیکھ لیں گے کہ ایک دن میں بینر اتر جائیں گے. تو ریاست بھی آپ کو سپیس نہیں دیتی اور اتنا آسان نہیں ہوتا. لیکن جتنا ہمارے پاس سپیس ہے اس کو ہم فلی ایکسپلائٹ کریں اس سے پہلے کہ وہ راستے بھی ہمارے لیے وہ روکنے کی کوشش کریں. تو یہ بالکل درست ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں اویئرنیس تیزی کے ساتھ انکریز کرنی ہے تاکہ کسی کو اس پہ دھوکہ نہ دیا جا سکے. Having said that, یہ کہنے کے بعد میں آپ کو صرف یہ بھی ساتھ میں ضرور کہوں گا کہ جو ہے اس معاملے کو ایک آرگنائز طریقے سے کرنے کی ضرورت ہے. ہر شہر کے اندر ہمارے پاس، میں تو کہتا ہوں ہر شہر میں خلافت کمیٹیاں ہونی چاہیے. مختلف جماعتوں کے بے شک لوگ ہوں جو خلافت کے بارے میں اویئرنیس پھیلائیں، بات آگے لے کے جائیں، اپنے لیول پہ پروگرامز کریں. مجھے بھی ریسنٹلی پشاور میں دوستوں نے کہا کہ جی ہم نے اپنے واٹس ایپ گروپس بنائے ہوئے اور اس میں ہم یہ ساری باتیں آگے شیئر کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. اللہ ان کو اجر دے کہ وہ یہ سب کام کریں. آپ لوگ کو بھی ایسے ہی ہر جگہ پہ اپنے فورمز پہ اس باتوں کو آگے بڑی فاسٹ پیس کے ساتھ انکریز کرنا چاہیے تاکہ یہ اویئرنیس اتنی انکریز ہو کہ اس کی ایک پبلک ڈیمانڈ میں کنورٹ ہو جائے انشاءاللہ تعالی. اور میرا یہ سوال ایک اور ہے کہ جو جو آپ نے بتایا کہ ہمارے نظریے میں خلیفہ جو ہوگا وہ سپر مین نہیں ہوتا، وہ اصل میں عام انسان کی طرح ہوتا ہے. کیا ہم خلیفہ سے اتنا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جو ایک عام بندہ گھر پہ کھا سکے وہی خلیفہ جو ہوگا وہی کھا سکے؟ اتنی لیول کی جس ضرورت جو اتنی ہوگی اس کی اتنا ہی کر سکے وہ اپنے لیے. جزاک اللہ خیر. اچھا دیکھیں اب یہ اس بات کی نا ذرا کلیئرٹی کے لیے مثال کے طور پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ پہلے سے امیر تھے اور ان کا لائف سٹینڈرڈ اچھا تھا، ہائی تھا عام سوسائٹی کے لحاظ سے، تو وہ ویسے ہی تھے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو ایوریج قریشی کے برابر رکھا تھا. تو ہمیں خلفاء راشدین کے اندر بھی ایک مختلف سٹینڈرڈ نظر آتا ہے. تو ہم اپنی طرف سے اپنی لاجک سے ایسی چیزیں نہیں امپوز کر سکتے جو کہ شرع نے امپوز نہیں کروائی کہ خلیفہ کے پاس کسی بھی صورت میں کبھی بھی عام بندے سے زیادہ مال نہیں ہو سکتا، عام فقیر سے زیادہ مال نہیں ہو سکتا، ایک ایوریج بندے سے زیادہ مال نہیں ہو سکتا. ہم ایسے کرائٹیریا رکھ نہیں سکتے وہ چیزیں جو شرع نے نہیں رکھی ہوئی، کیونکہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یار اس سے وہ اچھا اثر جائے گا تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ایسا ہی ہو. ہم شرع میں مداخلت تو نہیں کر سکتے، ہمیں مناسب لگے یا نہ لگے، لیکن بہرحال ایسا ہی. اب میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ آپ کو ایک فیکٹ بتاؤں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو وظیفہ ملتا تھا مہینے کا وہ تقریباً کوئی 4 کروڑ سے اوپر کا تھا. تقریباً اس کی یہ ورد بنتی ہے اور اس میں پر ڈے کوئی 1.5 بکری ان کو ملتی تھی. اور کوئی اگر میں غلط نہیں ہوں تو کوئی مہینے کے 250 کے 300 درہم تھے جو ان کو مل رہے تھے. تو یہ جو ہمارا، لیکن ان کے چونکہ خاندان بڑا تھا، وہ صدقہ خیرات کرنے والے بہت لوگ تھے، اس لیے وہ پھر بھی تنگ ہی رہتے تھے، ان کے پاس بہت کچھ بچتا نہیں تھا. تو ہمارے ہاں چونکہ یہ والے واقعات زیادہ کوٹ کیے گئے ہیں جس میں ان کی غربت کا اور ان کے برے حالت کا ذکر ہے، اس لیے ایک تاثر یہ بن گیا ہے کہ اگر وہ بندہ ایک رچ قسم کا بندہ ہوگا، وہ امیر ٹائپ بندہ ہوگا تو غریب کا احساس اسے کیسے ہوگا؟ ایسا نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ایسے نہیں تھے، وہ بھی ایک اچھی کمائی تھی ان کے پاس، اور یہ ایوریج قریشیوں کو ایسے ملتا تھا. مختلف لوگ کے مختلف وظائف مقرر تھے. مثال کے طور پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو اولون سابقون ہیں ان کا زیادہ وظیفہ رکھا تھا، جن میں ان کا بھی زیادہ وظیفہ تھا، لیکن سب سے زیادہ انہوں نے امہات المؤمنین کا رکھا تھا، اس کے بعد انہوں نے اولون سابقون کا رکھا تھا، اس کے بعد انہوں نے بدریوں کا رکھا تھا، اس کے بعد احد والوں کا رکھا تھا، اس کے بعد عام لوگوں کا رکھا تھا، اس کے بعد باقی لوگوں کا رکھا تھا. تو اب ان میں سے کچھ کو زیادہ وظیفہ مل رہا تھا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا سب کو برابر وظیفہ ملے گا، لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اجتہاد یہ تھا کہ نہیں، جنہوں نے زیادہ قربانی دی ان کو زیادہ وظیفہ ملے گا. اور ایک وقت آیا تھا کہ صحابہ کہا کرتے تھے کہ ایک وقت تھا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، آج ہر کوئی جو ہے ایک طرح سے سپر رچ ہے، ہر کوئی گورنر، والی اور عامل مقرر ہے اور ہم سپر رچ ہیں. تو یہ جو ایک پرسپشن ہمیں بعض اوقات نہ ایک خاص طریقے سے اسکیوڈ امیج کے ذریعے دکھایا گیا ہے کہ وہ ایک بڑے برے حالت میں ہوتے تھے، وہ ایسا حالت آتی تھی کبھی کبھار.
مسلم امہ پہ مشکل وقت بھی آتا ہے اور تنگی بھی آتی ہے، آسانی بھی آتی ہے. تو تنگی کا دور بھی آ جاتا تھا، اور کبھی کبھی بہت کشادہ مال، جب کسرا کا مال آیا پوری علاقوں میں کوئی غریب رہا ہی نہیں. تو یعنی میں نقطہ صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اسٹیٹ کتنا دے گی اس میں تو ہوگا ایسا کہ وہ آپ کو کوئی سپر لگژریس کوئی چیز نہیں دے گی، لیکن اگر آپ بائی ڈیفالٹ آپ کے پاس پہلے سے دولت موجود ہے اور آپ ایک امیر بندے ہیں، آپ کاروباری بندے ہیں، آپ کے پاس پہلے سے سیونگ ہے، ابا سے وراثت میں ملا ہے، تو اسٹیٹ آپ سے چھین تو نہیں لے گی نا. آپ کو یہ تو نہیں کہے گی کہ آپ جی اس کو استعمال مت کریں کیونکہ باقی لوگوں کے پاس کم ہے تو آپ زیادہ کیوں استعمال کر رہے ہیں. یہ تو نہیں ہوگا نا. تو اس لیے یہ والی جو ہے ایکسپیکٹیشن یہ پھر درست نہیں ہوگی. جی جزاک اللہ خیر. جی محمد جفار آپ کوشچن کر سکتے ہیں. السلام علیکم سر، میرا آواز کلیئر آ رہا ہے؟ جی سر تھوڑا سا لاؤڈ پلیز. اچھا سر، میرا کویسچن یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے کہا ہے کہ پیپل آر ریڈی فار خلافہ، مطلب ہم کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا وہ تیار ہیں خلافت کے لیے، ہمارے پاس ایک سسٹم بھی تیار ہے. اصل میں میرے کویسچن کی جو نیچر ہے وہ لٹل بٹ جو پریویس کویسچن ہوا ہے اس سے میچ کر رہا ہے، لیکن اس کی تھوڑی سی اسٹرکچرل بیسس جو ہے نا وہ اس سے ڈفرینٹ ہے. مینس میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں تھوڑے سے ہسٹری کو ریلیٹ کر کے اسے ایگزامپلس دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح مارکسزم سر نے سوشلزم کا ایک ایگزامپل دی، تو وہ جو سوشلزم تھا تو وہ کارل مارکس واز این اعلان پرسن اینڈ ہی براٹ دیٹ ریولوشن آن ہز اون بیسس. اس کا صرف ایک ہی دوست تھا فرینڈ اینگل جو کہ اس کو سپورٹ کرتا تھا، اور وہ سمپلی یہ کرتے تھے کہ اپنے آئیڈیاز کو پبلک میں پنچ کرتے تھے، مطلب ان کی آئیڈیاز پبلک میں پنچ ہوتے تھے، اینڈ دین دیٹ ریولوشن جو ہے نا یہ ایک ٹائپ کی ریولوشن بنی، لوگوں میں کنسیڈر ہوا. فرینچ ریولوشن دیکھیں ٹوٹلی پیپلس کی بیسس پہ ہی آئی ہے. مسلم لیگ کی جرنی آپ دیکھیں، سب کانٹیننٹ میں جو ڈویژن ہوئی ہے، مسلم لیگ ایک جماعت ہی تھی صرف تب تک 1937 تک، جب تک کہ وہ لوگوں کا اعتماد نہیں جیتے تھے، ووٹ نہیں جیتے تھے. تو 1937 میں وہ الیکشن ہار گئے تو وہ ایک جماعت ہی تھی، لیکن جب پبلک سپورٹ ملی تو دین مسلم لیگ واز ایبل ٹو کریٹ این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ. مینس میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم جب تک اسلام کو ایز اے ورلڈ آرڈر پنچ نہیں کریں گے، ہم اس کو انٹرنیشنل لیول تک، مطلب اس کو لاجیکل بیسس پہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں، ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں، مطلب وہ اسٹڈیز کر رہے ہیں، ہم اگر پرنٹ میڈیا کے تھرو یہ جو پورا تیار سسٹم ہے ہم ان تک کنوے نہیں کریں گے، ان کی کریٹیکل تھنکنگ کو اویک نہیں کریں گے، تو یہ ایک سسٹم تھوڑا سا سر ان بیلنس نہیں ہو جائے گا. مینس کنسیڈر کر لیں آج رات خلافت آ جاتی ہے تو ہمارے پاس کل کو خلیفہ بھی تیار ہے، سر عمران بھی تیار بیٹھے ہوئے ہیں، باقی لوگ بھی تیار ہیں، لیکن جو یوتھ ہے دس از دا فیوچر آف خلافہ. تو بردر سر کائنڈلی اس چیز کوشچن کو پہ آ تھوڑا سا جائیں. آپ کنسیڈر نہیں کرتے کہ جی سر. اس چیز کو تھوڑا سا سر آپ کنسیڈر نہیں کرتے کہ اگر یہ جو اویئرنیس ہے اس کو لاجیکل بیسس پہ پرنٹ میڈیا جو ہے مطلب اس کے تھرو پہنچایا جائے ڈفرینٹ سٹیز میں، یونیورسٹیز میں، اسٹوڈنٹس تک، تاکہ ان کی کریٹیکل تھنکنگ کو وہ کیا جائے. جی جزاک اللہ خیر، میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں. اچھا آپ ذرا میرا چند ایک نقطے سنیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بالکل نہیں ہے کہ ہمیں ہر دن اور رات کو اکٹھا ہر وقت اس کو میکسیمم آگے لے جانے کی کوشش نہیں کرنی. جب ہم نے یہ کہا کہ تیار ہے، اس کا میں نے بار بار کوشش کی کہ یہ واضح کر دوں کہ یہ منیمم اگر خلافت قائم کوئی کر لے تو لوگ قبول کریں گے، لوگ اس کے خلاف بغاوت نہیں کریں گے. یعنی یہ وہ لیول ہے، اس سے قائم ہو جائے گی، نہیں کہا میں نے بالکل بھی. ٹھیک ہے، تو ہمیں اس کو آگے ایز فار ایز پاسبل لے کے جانا ہے، دن رات جو ہے ایک کرتے ہوئے کام کرنا ہے، اور لوگوں کو اس نظام کی تفصیلات پہنچانی ہے. میں فار ایگزامپل میں چاہتا ہوں یونیورسٹیوں میں، کالجز میں ایڈریس کرتا ہوں، سسٹمز ہمارے پاس پریپیئرڈ ہیں، اکنامک سسٹم، رولنگ سسٹم، جوڈیشل سسٹم، سوشل سسٹم، فارن پالیسی، ایجوکیشن پالیسی ساری پریپیئرڈ ہیں، ہیلتھ پالیسی، نیوکلیئر پالیسی، انوائرمنٹل پالیسی، کراچی پالیسی، بلوچستان پالیسی، انڈسٹریلائزیشن پالیسی، سب کچھ پریپیئر کیا ہوا ہے.
اور ہارڈ کاپی میں، سافٹ کاپی میں، پریزنٹیشن میں، بکس کی شکل میں، ویڈیوز کی شکل میں، ویلاگز کی شکل میں، آڈیوز کی شکل میں، ٹویٹر سپیسز کی شکل میں، فیس بک پوسٹوں کی شکل میں، ٹویٹس کی شکل میں، انسٹاگرام کی پوسٹوں کی شکل میں، میمز کی شکل میں، جی آئی ایف کی شکل میں، ہر شکل میں لوگوں تک آگے پہنچانے کی کوشش میں اپنی مقدور پر کوشش کرتا ہوں، میرے جو دوست ہیں وہ بھی یہ کوشش کر رہے ہیں، اور جماعتوں کے لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں. تو ہم کسی نے کوشش کو روکا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں چلیں جی کام ہو گیا بس اب کچھ اور کرتے ہیں. نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. وہ تو ہم ہر دن اس لیول کو بڑھائیں گے تاکہ اسٹیٹ نہ صرف قائم ہو، لوگ اس کو قبول کریں، لوگ اس کو ویلکم کریں، لوگ اس کی خواہش رکھیں، لوگ اس کی ڈیمانڈ کریں، لوگ سڑکوں پہ آئیں، لوگ کہیں ہمیں یہ چاہیے، لوگ ہر باقی نظام کو مسترد کر دیں. ٹھیک ہے، ہمیں تو آگے جانا ہے. تو یہ تو پہلا نقطہ ہو گیا. دوسرا نقطہ جو میں اس بات کی پھر مزید ایک کلیئرٹی اس میں رکھ دوں، اگر آج لیٹ سے ایک پاکستان کے اندر 2 یا 3 یا 4 ایسے لوگ ہیں جو آج رات تختہ الٹ کے خلافت قائم کر سکتے ہیں، کیا ان کو ویٹ کرنا چاہیے؟ ابھی نہیں قائم کرنا چاہیے خلافت، پورا تختہ الٹنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ابھی لوگ تیار نہیں ہیں؟ تو میرا جواب ہے نہیں، ان کو آج رات کرنا چاہیے. یہ دوسری ڈسکشن ہے. یعنی کیا لوگ قبول کر لیں گے، نظام چل جائے گا، بچ جائے گا، اسٹیبلش ہو جائے گا؟ ہاں ہو جائے گا، اتنی تیاری ہے. لیکن اتنی تیاری ہے کہ لوگ سڑک پہ خود آ کے ڈیمانڈ کریں؟ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو لیکن اگر قائم ہوتا ہے تو لوگ قبول کریں گے، انشاءاللہ سڑک پہ بھی آئیں گے، ویلکم بھی کریں گے، اور اس کے حق میں نعرے بھی لگائیں گے اور خوش بھی ہوں گے اس بات پہ. انشاءاللہ اتنی تیاری ہے. لیکن آف کورس وی ول ناٹ، ہم اس پہ کوئی مطمئن ہو کے نہیں بیٹھ سکتے. ہمیں اس کو آگے لے کے جانا ہے، کیونکہ ان اہل قوت لوگوں کو جو کہ یہ حکومت کا تختہ الٹ سکتے ہیں ان کو بھی قائل کرنا ہوتا ہے، ان کو بھی ایک سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. وہ بھی یہ ایشورنس ان کو ضروری چاہیے ہوتی ہے کہ یار عوام اس کو ویلکم کریں گے، اس کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے. وہ بھی تبھی یہ بہادری دکھاتے ہیں. تو اس لیے ہم اس کو آگے لے کے جائیں گے اور اس پہ ہم رکنے والے بالکل بھی نہیں. جی جزاک اللہ خیر.